میں رہتے ہوئے اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں غیر مسلم کمپنی میں کام کرتے ہیں، ہم فلاں جگہ کام کرتے ہیں، ہم کو یہ نعرہ لگانا پڑتا ہے، ہم کو یہ کھانا پڑتا ہے، ہم کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کے لیے آئیڈیل آپ کے نبی ہیں، آپ کے لیے آئیڈیل آپ کے نبی ہیں، اور نبی آئیڈیل اس اعتبار سے ہیں کہ نبی نے ہر مشکل میں اپنے قبیلے کے لوگوں کا ساتھ دیا، بھائی چارہ نبھایا، دوستی نبھائی، رشتہ داری نبھائی، مگر جب معاملہ عقیدے کا آیا، جب معاملہ رب کی توحید کا آیا، آپ نے اعلان کر دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے کافروں سن لو، اے اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے سن لو، جب تک تم شرک پر قائم ہو تم اس اللہ کی توحید تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک میں توحید پر ہوں میں تمہارے شرک کے کاموں میں تمہارا کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ اور آگے بڑھیے، دنیا میں بہت ساری شخصیات آئی ہیں، ان شخصیات اور ان پرسنالٹیز کی زندگی میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، ان کی پولیٹیکل لائف الگ ہے، ان کی پرسنل لائف الگ ہے۔ پولیٹیکل لائف میں وہ ایک بہت بڑے رہنما ہیں، ان کے اقوال ذری ہیں، ان کی باتیں بڑی قیمتی ہیں، مگر پرسنل لائف میں ان کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا کسی کا، کسی کو بھی برا لگ سکتا ہے، لیکن آپ دنیا کی تمام بڑی بڑی شخصیات کو دیکھیں، ان کی پرسنل لائف میں بہت سارے تنازعات ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میں یہ خاصیت ہے، میرے نبی کی پولیٹیکل لائف، میرے نبی کی سوشل لائف اور میرے نبی کی پرسنل لائف، میرے نبی کی زندگی کا ہر پہلو بالکل بے داغ ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی کو ہر ایسپیکٹ سے، ہر پہلو سے ہم سب کے لیے نمونہ قرار دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے مسلمانوں، جنگ احزاب کا منظر ہے، پورے مدینہ پر دشمنوں کی فوج نے مدینہ کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، مسلمانوں کے گلے کے حلق تک پہنچ چکے ہیں، مدینہ کو ختم کرنے کی اور چٹنی کے طرح پیس کر کے ختم کر دینے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے جس شجاعت کا اظہار کیا، جس بہادری کی مثال آپ نے قائم کی، جس ثابت قدمی کے ساتھ آپ کھڑے رہے، اس بیک گراؤنڈ میں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، ہم نے تم کو وہ رسول دیا ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں تمہارے لیے نمونہ ہے، نمونہ ہے وہ نبی۔ اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا، کبھی موقع ملے سوشل میڈیا کے جال سے باہر نکلنے کا، تو ذرا نبی کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھ دو۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، ہمارے اس شہر کے بڑے معزز عالم دین ڈاکٹر شاہد مبین صاحب بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا ان نوجوانوں کے لیے کوئی سیرت کا بھی کورس کرائیں، کوئی سیرت پر بھی کوئی دروس جاری کریں، ان نوجوانوں کو یہ بتایا جائے، یہ پڑھایا جائے، یہ تعلیم دی جائے کہ تمہاری جوانی کے لیے نمونہ ہے نبی کی جوانی۔ کبھی موقع ملے نبی کی جوانی کو پڑھو۔ کیا نبی کی جوانی میں کوئی لہو و لعب ہے، کوئی کھیل تماشا؟ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی آپ دنیا کے لیے محمد ابن عبداللہ ہیں، محمد رسول اللہ نہیں ہیں۔ اس دور میں بھی نبی کی جوانی بے داغ ہے، اس دور میں نبی تجارت کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ کو بیچتی ہیں، جاؤ ذرا دیکھو کہ یہ تاجر کیسے ہیں، ان کے اخلاق کی تو بڑی تعریف سنی۔ کہتے ہیں نا، کہاوت ہے، محاورہ ہے کہ انسان کو پرکھنا ہے تو 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لو، رشتہ داری کر لو، بزنس کر لو، سفر کر لو، انسان کھل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے غلام میسرہ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو ان کی تجارت کیسی ہے، یہ ایز اے بزنس مین کیسے ہیں۔ غلام نے آ کر کے رپورٹ دی کہ اے خدیجہ، اے میری مالکن، ایسا تاجر میں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنی ٹرانسپیرنسی، اتنی شفافیت، اتنی ایمانداری، منافع ضرور کما رہے ہیں مگر کہیں جھوٹ نہیں، کہیں کوئی غلط کلیم نہیں، کوئی غلط دعویٰ نہیں، کوئی جھوٹ فریب نہیں، بہت سچے اور پکے ایماندار تاجر ہیں۔